بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ بچپن میں آپ نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یوسف کو اللہ نے ایک خاص مقام عطا کرنا ہے، لیکن انہوں نے یوسف کو تنبیہ کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں، کیونکہ ان کے دل میں حسد پیدا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی، جو تعداد میں 10 تھے، آپ سے سخت حسد کرتے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں زیادہ چاہتے تھے۔ بھائیوں نے آپ کو اپنے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے آپ کو جنگل میں لے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا اور آپ کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر والد کے پاس آ گئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی کہ آپ کو مستقبل میں ایک بڑا مقام ملے گا۔ کچھ دنوں بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور قافلے والوں نے آپ کو نکال کر غلام بنا لیا۔ پھر آپ کو مصر لے جا کر ایک معمولی قیمت پر بیچ دیا گیا۔ حضرت یوسف کا عزیز مصر کے گھر میں رہنا۔ آپ کو مصر کے ایک اعلیٰ عہدیدار عزیز مصر نے خرید لیا اور اپنے گھر میں رکھا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے آپ پر غلط نیت سے وار کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے اللہ کے خوف سے انکار کر دیا۔ جب زلیخا نے عزیز مصر سے جھوٹا الزام لگا دیا تو اللہ نے یوسف کی پاک دامنی کو ثابت کیا، پھر بھی آپ کو جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر اور تقوی کا مظاہرہ کیا۔ وہاں 2 قیدیوں نے آپ سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ آپ نے اللہ کے علم سے ان کے خوابوں کی تعبیر کی۔ ان کی تعبیر سچ ثابت ہوئی۔ ان میں سے ایک قیدی بادشاہ کے دربار میں کام کرنے لگا۔ کچھ سال بعد بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا، جس میں 7 موٹی گائیں تھیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں، اور 7 خوشے ہرے اور 7 سوکھے تھے۔ کسی کو اس کی تعبیر نہ آئی تو جیل میں رہنے والے قیدی نے یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا۔ آپ نے خواب کی تعبیر کی کہ 7 سال قحط آئے گا اور اس سے پہلے 7 سال خوشحالی ہوگی، اس لیے خوراک کو ذخیرہ کیا جائے۔ بادشاہ نے آپ کو جیل سے آزاد کروا کر اپنی خدمت میں لے لیا اور آپ کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ قحط کے دنوں میں یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ آپ نے انہیں پہچان لیا، مگر انہوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ آپ نے حکمت کے ساتھ ان کو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لینے پر مجبور کیا۔ جب وہ آئے تو آپ نے خود کو ظاہر کیا اور سب بھائیوں کو معاف کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور تمام بھائیوں کو مصر بلا لیا۔ جب وہ مصر پہنچے تو سب نے آپ کے سامنے جھک کر تعظیم کی، اور یوں آپ کا بچپن کا خواب پورا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکلات میں صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
حد حسد ایک خطرناک بیماری ہے جو انسان کو گناہ پر مجبور کر دیتی ہے۔ اللہ ہمیشہ حق والوں کی مدد کرتا ہے۔ معافی اور درگزر اعلیٰ اخلاق کی نشانی ہے۔ یہ کہانی ہر مسلمان کے لیے ہدایت اور نصیحت کا بہترین ذریعہ ہے۔